الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ آقائے نام تاجداری مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، انٹروڈکشن ٹو اللہ، اللہ کون ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر ہر کوئی انسان، ہر کوئی شخص اس بات کو مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول ھذا الرسول، رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال تم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے۔ تو قبر کے اندر جو پہلا سوال کیا جا رہا ہے، من ربک، رب کون ہے، اللہ کون ہے، تو گویا کہ رب کون ہے، اس کا دار و مدار، اس سوال کا دار و مدار آخرت پر بھی ہے۔ گویا کہ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، اس نے توحید کو پہچان لیا، اور جس نے توحید کو پہچان لیا اس نے توحید کا حق ادا کر دیا، اور جس نے توحید کا حق ادا کر دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر سوار ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ حضرت معاذ حاضر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ بندوں کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرے، وہ خالص صرف اللہ کی عبادت کرے۔ بندوں کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ ما حق العباد علی اللہ، بندوں کے اوپر جو اللہ کا حق ہے اگر بندہ اس کو پورا کر دے تو کل قیامت کے دن یا پھر اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دے گا۔ حضرت معاذ پھر وہی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندوں کے اوپر جو اللہ کا حق ہے کہ وہ دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بندوں کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اور اگر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس
انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور قرآن مجید کے پہلی سورت جسے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ سورت نماز کے ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، پورے قرآن کو ماں کہا گیا ہے۔ ام الکتاب پورے قرآن کی ماں کہا گیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا ماں کہا گیا ہے، پورے قرآن کی خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کی جائے تو اللہ کی، شکر ادا کی جائے تو اللہ کی، دھن گائے جائے تو اللہ کے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا سسٹم ہے، جس کے ہاتھ میں سارا طاقت ہے، جو سورج کو پورب سے نکالنے والا وہ اللہ ہے، جو سورج کو پچھم میں ڈبونے والا وہ اللہ ہے، بارش برسانے والا وہ اللہ ہے، بارش نہ برسانے والا وہ اللہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ اللہ ہے، نفع کا مالک وہ اللہ ہے، نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، بیمار کرنے والا وہ اللہ ہے، شفا دینے والا وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ انتہائی معاف کرنے والا ہے، وہ سارے لوگوں کے اوپر، وہ تمام کے تمام لوگوں کے اوپر انتہائی مہربان ہے۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ تاکید کر کے کہتا ہے الرحیم، اس کی رحمت اپنے ایمان والے بندوں پر بھی ہے، اور اس کی رحمت جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی روزی دیتا ہے، جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دیتا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور انٹروڈکشن کروانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد زندگی کو بتلایا ہے۔ جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن وہی ہے، جب الرحیم وہی ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کی جائے تو اسی کی، غوث مانا جائے تو اسی کو، مشکل کشا سمجھا جائے تو اسی کو، حاجت رواں سمجھا جائے تو اسی کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کی جائے تو اسی کو، اسی کی۔ یہ اعتراف ہر مسلمان کو 5 ٹائم کے نماز میں ہر رکعت میں کروایا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اور سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کون ہے؟ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص، جسے ہم اور آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک لشکر کو بھیجا تھا، تو اس لشکر کے جو امام تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ لشکر مدینہ لوٹ کر کے واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی شکایت کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو امام تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کو بلایا اور بلا کر کے پوچھنے لگے کہ کیا تم ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے،
बुखारी की रिवायत है कि मुझे अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की सिफात को बयान किया गया है, इसलिए मैं हर नमाज में सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत होने के बिना पर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। इस सूरत से मोहब्बत होना गोया के उस सहाबी रसूल को अल्लाह से मोहब्बत था। अल्लाह के नबी ने यह ऐलान कर दिया कि इस सूरत से मोहब्बत होने की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। कुल हो अल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है का क्या मतलब है? क्या अल्लाह बहुत सारे हैं क्या? अल्लाह एक है का मतलब खालिस इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, अल्लाह की इबादत में मिलावट ना की जाए। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी अल्लाह को रब मानते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, वो लोग भी कहते हैं बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, वो लोग भी कहते हैं मारने वाला अल्लाह है, वो लोग भी कहते हैं जिंदा करने वाला अल्लाह है, वो लोग भी कहते हैं बारिश न बरसाने वाला अल्लाह है। अल्लाह एक है का मतलब क्या है? खालिस इबादत सिर्फ अल्लाह ही के की जाए। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे कितने ऐसे भाई हैं, हमारी कितने ऐसी माएं बहनें हैं जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह के अलावा मज़ारों पे जाते हैं, जो अल्लाह के अलावा दरगाहों पे जाते हैं, जो अल्लाह के अलावा अजमेर शरीफ जाते हैं। और यहां पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि हम तो दुनिया के अंदर बड़ी तहकीक करते हैं, दुनिया के अंदर बड़ी तहकीक करते हैं। शादी ब्याह का मामला आता है, हम बड़ी तहकीक करते हैं कि लड़की किस तरह है, लड़की के माँ किस तरह है, लड़की के बाप किस तरह है, लड़की किस तरह है, लड़का किस तरह है, लड़के के बाप किस तरह है, लड़के की माँ किस तरह है, लड़के का घर वाले किस तरह है। हम दुनिया भर की तहकीक करते हैं। ये तो दुनिया का मामला है, ये तो दुनिया का मामला है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के बारे में क्यों नहीं तहकीक करते हैं? आपको इमाम बता करके चले जाते हैं, आपको लोग बता करके चले जाते हैं कि जाओ गैरुल्लाह के सामने नजर लग जाए बच्चे को तो लाल काले पीले धागे लटका लो। हम तहकीक क्यों नहीं करते हैं? क्या लटकाना सही है या लटकाना सही नहीं है? हम दुनिया के अंदर तो बड़ी तहकीक करते हैं। और मैं यहां पे एक चीज ये भी कह दूं कि जो शिहाब हज करने के लिए पैदल जा रहा है, क्या उसकी हज कबूल हो जाएगी? लाख पैदल जाए, हज कबूल अल्लाह ताला के यहां हो ही नहीं सकता। जब वो दरगाहों पे माथा टेक करके अल्लाह ताला के यहां जाया जाए, दरगाहों पे माथा टेक करके गैरुल्लाह के सामने मांग करके, गैरुल्लाह के सामने हाथ फैला करके वो लाख हज करने के लिए जाए। और कोई भी इंसान हो, आज भी यहां से कुछ लोग और कुछ माए बहने उम्रे के लिए जा रहे हैं, क्या अगर वो गैरुल्लाह की इबादत करके, अगर वो मज़ारों का चक्कर लगा करके, अगर वो दरगाहों का चक्कर लगा करके वो उम्रा करने के लिए जाया जाए तो क्या उसको कबूल किया जाएगा? अल्लाह ताला के यहां कबूल नहीं किया जाएगा। वो अजमेर शरीफ जाने वालों सुन लो, अजमेर शरीफ के बाबा के बारे में एक वीडियो वायरल हुई है, जाकर के देख लीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के अंदर शायद अभी भी मौजूद होगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं, जाकर के आप खुद यूट्यूब के अंदर देख लीजिए कि वो पहले क्या था और अब क्या है, वो पहले क्या करता था और अब क्या करता है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, हम दुनिया के अंदर तो बड़ी तहकीक करते हैं, आखिरत के बारे में क्यों नहीं तहकीक करते हैं कि वाकई में दरगाहों का चक्कर लगाना सही है? क्या वाकई में अजमेर शरीफ जाना सही है? क्या वाकई में लाल काले पीले धागे और गंडे और छल्ले जैसे चीजें अपने गर्दन के अंदर लटकाना सही है? क्या अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करना सही है? हम इस बारे में तहकीक क्यों नहीं करते हैं? कुरान क्या कहता है? 27वें पारे की आयत है, सूरह ज़ारियात की आयत। अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ओ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा किया है
کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرو۔ جب تم جانوروں کے گردن پہ چھری چلاؤ تو اللہ کے نام کا چلاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا کر کے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے سورہ نساء اپنے سامنے یہ رکھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ مشرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں سورہ زمر کے اندر اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کہ میں نے پچھلے جمعے کے روز بھی میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اے نبی، آپ اس دنیا کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی یا پھر کرنا شروع کر دیا، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال لَيَحْبِطَنَّ، تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا ہمارے نبی سے شرک ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم جس نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہو، جس نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہو، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے پیارے ساتھی؟ اور مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، ہاں مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر مسلمان ہے لیکن وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والوں میں سے ہے۔ اور ترمذی کے صحیح روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ جا کر کے مل نہ جائے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور ان کے ساتھ مل کر کے وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے لگ جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی اور میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائے اور ان کے ساتھ مل کر کے بتوں کی عبادت کرنے نہ لگ جائے، اور میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ابھی غیر مسلموں کا تہوار چل رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس تہوار کو دیکھ بھی رہے ہیں، جو اس تہوار کے اندر ناچنے والے کو ناچ دیکھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی قبیلے کے اندر، اسی گاؤں کے اندر، اسی محلے کے اندر کتنے ایسے بچے تھے جو اس پہ ناچ بھی رہے تھے، جو اس پہ ناچ بھی رہے تھے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سے دور رکھا، آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، آج ہم اپنے بچے کو مولوی نہیں بنانا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہی حال ہوگا اسی گاؤں کے اندر، بتانے والوں نے بتایا کہ ناچ بھی رہے تھے۔ اور لوگوں، اللہ نہ کرے اگر اسی وقت اس
کی موت ہو جاتی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا جواب دیتے؟ کیا نہیں پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اس دنیا کے اندر جس حالت میں بھی مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کیا اللہ کے نبی کے وہ حدیث آپ کو نہیں پتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، بندہ اس دنیا کے اندر جس حال میں بھی مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر ناچنے والے کے ساتھ ناچ رہے تھے، اگر اسی وقت ان کی موت ہو جاتی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا جواب دیتے؟ میں ہندوؤں کو برا بھلا یا لان تان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہندو اپنے دھرم میں رہ کر اچھا ہندو بن سکتا ہے، تو ہم مسلمان اپنے مسلم دھرم میں رہ کر اچھا مسلمان کیوں نہیں بن سکتے؟ میرے پیارے ساتھی، تو مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے، ہاں مسلمانوں سے بھی شرک ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہو اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے نبی بھی اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ بخاری کے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی تھی میرے پیارے ساتھیوں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي، لیکن ہر نبی نے اس دعا کو اس دنیا ہی میں مانگ لیا۔ وَإِنِّي أَخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے۔ شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، میں اس دعا کو اپنے امت کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے میں بچا کر کے رکھا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، لیکن میری امت کے اندر بھی جو لوگ اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہو اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بھی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ جو اس دنیا کے اندر میری امت کے بھی جو لوگ شرک کرتا ہو اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بھی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، عبادت خالص صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بری ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعاؤں کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، انی قریب، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے تو مجھ سے مانگے، شرط یہ ہے کہ بندہ پکارے تو مجھے کو پکارے۔ اذا دعان، میں اس کی دعا، میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ فلیستجیبوا لی، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے تو مجھ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر آ کر کے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں دینے
کے لیے تیار ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعاؤں کو پہنچانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ ہی جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی کے لڑکا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنے تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ لیکن عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اور مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ نعوذ باللہ، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ ہی میں جنا ہوں اور نہ ہی جنا گیا ہوں، نہ ہی میں کسی کا لڑکا ہوں اور نہ ہی میرے لیے کوئی لڑکا ہے۔ تو عیسائی لوگ ماننے والوں، عیسائی دھرم کے ماننے والوں سن لو، جب اللہ تو خود کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر او عیسائیوں، پھر اللہ کو، پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے ہو؟ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کیوں قرار دیتے ہو؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے ہو؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دیتے ہو؟ لم یلد ولم یولد، نہ ہی میں جنا ہوں اور نہ ہی جنا گیا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میں تنے تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اور جو کوئی بھی کسی کو بھی مانگنا ہے تو آؤ مجھ سے مانگو، میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، درگاہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، قبروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں میرے پیارے ساتھیوں۔ باتیں اور ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اور باتیں ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ کہ اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت، انٹروڈکشن ٹو اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے۔ مجھ سے جتنا جو کچھ ہو سکا میں نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ باتیں اور ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں باتیں ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو غیر اللہ کی عبادت سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔